بیت الخلا بنوایا. کہا چچا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو گڑھا کھود کے دفن کر دو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے کہنے لگے بھتیجے اگر اللہ اس کو بھی حرام کر دیتا, اگر اللہ سارے دولت کو حرام کر دیتا تو تمہارا چچا ساری دولت کو قربان کر دیتا. تو میں یہ کر رہا ہوں بھائیوں, موت یاد نہیں ہوتی ہے تو آدمی غلط کام کرتا ہے, اور دیندار طبقہ جب غلط کام کرتا ہے تو اپنے غلط کو بھی صحیح کروا لیتا ہے. کن سے؟ دنیا دار مولویوں سے. اور قرب قیامت کی علامت ہے کہ مولوی بنیں گے, علم حاصل کریں گے, لیکن دنیا چمکانے کے لیے وہ تعلم لغیر الدین. 15 باتیں ہمارے نبی نے فرمائی تھی کہ قیامت قریب آ جائے گی تو 15 باتیں میری امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی. عزت تخذ الفی اصول والا, سرکاری مال چند ہاتھوں میں ہوگا, وہ جس کو مرضی آئیں گے دیں گے, جس کو مرضی آئیں گے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ مال تو سب کا ہوگا لیکن سب کو نہیں ملے گا وہ مال. جو ان کے من پسند لوگ ہوں گے ان کو دولت ملے گی. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. والامانۃ مغرمہ, اور لوگ امانت کو بھی کھا جائیں گے. والزکوٰۃ مغرمہ, زکوٰۃ ٹیکس بن جائے گی, زکوٰۃ کا نکالنا مشکل کام ہو جائے گا. مالدار جو دیندار زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کو اتنا بوجھ پڑے گا رمضان میں کہ وہ پورے سال کے اندر جتنے خرچے ہوئے ہیں وہ سب زکوٰۃ بھی جوڑنا چاہیں گے کہ کسی طرح یہ بھی زکوٰۃ میں جڑ جائے. مکان خرید لیں گے وہ یہ سوچ کر کہ زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی کیونکہ زکوٰۃ بوجھ بن رہی ہے. والزکوٰۃ مغرمہ وتعلم لغیر الدین, اور علم دین حاصل کیا جائے گا لیکن آخرت کے لیے نہیں, اپنی دنیا چمکانے کے لیے کہ میں عالم بن جاؤں اور میں حافظ بن جاؤں اور میری واہ واہ ہو اور مجھے پیسے ملے. وتعلم لغیر الدین, علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا. اطاع الرجل امرأتہ, اور لڑکا اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا, جو عورت کہے گی وہی کرے گا. یہ اب امہ, اور ماں کا نافرمان بن جائے گا, ماں کا کہنا نہیں مانے گا, بیوی نے جو کہہ دیا بس وہی کرنا ہے. ادنیٰ صدیقہ, اقصیٰ اباہ, دوست آئے گا تو خوش ہو جائے گا, باپ آئے گا تو کچھ نہیں ہوگا. دوست کو دیکھ کر مسکرائے گا, باپ کو دیکھ کر نہیں مسکرائے گا. دوست راستے میں مل جائے گا تو باتیں کھل جائیں گی, آؤ آؤ آؤ. باپ راستے میں مل جائے گا تو چہرے کا رنگ بدل جائے گا کہ پتہ نہیں میرا باپ مجھے کوئی کام نہ بتا دے. قرب قیامت کی علامت ہے یہ. ادنیٰ صدیقہ اقصیٰ اباہ وظہرت الاصوات فی المساجد, اور مسجدوں کے اندر لوگ خاموخواہ شور کریں گے, کوئی ضرورت نہیں ہوگی بولنے کی لیکن بولیں گے. وہ مسجد میں شور مچائیں گے, جبکہ مسجد کے اندر شور مچانا تو حرام ہے, حرام ہے شور مچانا. تو موبائل ایک آدمی کا بولتا ہے, شور 10 آدمی مچاتے ہیں. سامنے سے ایک آدمی ملتا ہے, 10 آدمی شور مچاتے, نماز خراب کر دی. وہ پاگل اتنے کیا نماز خراب کر دی, تو نے سب کی نماز خراب کر دی ہے, تیرے چلانے سے نماز خراب ہو رہی ہے. وزارت الاصوات فی المساجد, مسجدوں میں شور شغب ہونے لگے گا. اور ساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا چودھری گنہگار کو بنایا جائے گا. دیندار نہیں دیکھیں گے, سب سے خطرناک گنہگار جو ہوگا وہ قوم کا پنچ اور چودھری ہوگا. وہ رئیس القوم ارذلہم, اور ذلیل آدمی قوم کے رئیس بن جائیں گے, رئیس بن جائیں گے. حالانکہ یہ رذیل لوگ ہوں گے. وہ زہرت القینات معاذب, اور چاروں طرف گانا شور مچ جائے گا گانا بجانے کا. شربت الخمور, اور حرام شراب پی جائے گی, عام ہو جائے گی شراب. ولعن آخرها الامت, اور آخرت میں آنے والے لوگ بعد والے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگیں گے کہ پہلے لوگ صحیح نہیں تھے. ہمارے نبی نے فرمایا جب یہ ہو جائے تو تم انتظار کرو, سرخ آندھی چلے اور قیامت آ جائے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے یا زمین میں زلزلہ آ جائے, تم اس کا انتظار کرو. قرب قیامت کی علامت. موت اگر یاد رہے گی سارے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. موت کو بھول جائیں گے تو بڑے بڑے گناہ کریں گے. دیندار لوگ گناہ کو حلال کر کے کریں گے, اور یہ ڈبل نافرمانی ہوتی ہے کہ حرام کرو پھر اس کو حلال بتاؤ. بندر کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو؟ کونوا قردۃ خاسئین, بندر کیوں بنایا؟ انہوں نے بدماشوں نے حرام کو حلال کیا. ان کے نبی نے فرمایا کہ سنی جنگے دن شکار مت کرو مچھلی کا.
اتوار کو پکڑو مچھلی، پیر منگل بدھ اور جمعرات اور جمعہ، شنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرو، ایک دن تمہارے لیے منع ہے۔ مچھلی زیادہ نظر آتی تھی شنیچر کو، یہ کہ یاد رکھنا ہے نماز کے وقت کام آئیں گے، گراہک نماز کے وقت آئیں گے، امتحان ہوتا وہ تو۔ اب وہ شنیچر کے دن مچھلیاں کھل بھی لیتی، اب ان کو برداشت ہی نہیں ہوا کہ یار جس دن مچھلیاں آتی ہیں اس دن تو پکڑنا منع، دوسرے دن اتنی مچھلیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو ان بدماشوں نے کیا کیا بھائی، حلال کو حلال بنانے کے لیے شکار تو نہیں کیا لیکن پال باندھ دی۔ مچھلیاں آئی بہت تو انہوں نے کیا کیا، پال باندھ دی تاکہ مچھلیاں واپس جا نہ سکے سمندر میں، وہ تو قید کر دیا مچھلیوں کو۔ پھر اتوار کے دن آگے پکڑ لی، شنیچر کے دن بھی پکڑی انہوں نے، یہ جو بندر بنے تھے نا شنیچر کے دن بھی پکڑی انہوں نے، پکڑی اتوار کو ہی جس دن حلال تھا، لیکن اس حلال کو حرام کیا انہوں نے۔ کیسے حرام کیا کہ پال باندھ دی، پال باندھا تو حرام کام کر دیا، تو روکا کہ اس کو۔ تو دوسرے دن جب نبی نے آ کے دیکھا تو بندر ہی بندر پھر رہے تھے۔ اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا انہوں نے یہ بدماشی کی، خاتین، میں نے ساری قوم کو بندر بنا دیا۔ اللہ ڈبل ناراض ہوتا ہے اس پر۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے پھر وہ کہنا بھائی میری غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا، تم دعا کرو بھائی یہ دیکھو یہ ہے تو میرا غلط کام، یہ میں فوٹو کھنچوا رہا ہوں نا یہ غلط کام ہے، اور یہ میری فوٹو گرافی ہو رہی ہے غلط کام ہے، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ بھائی یہ دیکھو میں کاروبار کر رہا ہوں نا الٹے سیدھے کام، یہ میرا غلط کام ہے، یہ الٹا لون لیا ہے میں نے، فرضی لون لیا ہے، اور یہ الٹے سیدھے دستخط، بھائی یہ میری غلط بات ہے، دعا کرو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں سدھار دے، معاف کر دے۔ تو امید ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑی تواضع اپنا آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے۔ اور ایک آدمی کہنے یہ حلال ہے، یہ تو جائز ہے، اور فلاں مولوی صاحب نے پوچھا تو جائز ہے، فلاں مولوی صاحب حلال اور حرام کو حلال کر دینا، اس پر اللہ خطرناک لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے اور موت کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔